نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روحانی وظائف اینڈ اسلامک انفو بائی فاروق. تمام معزز سامعین کرام السلام علیکم. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مزید آگے چلتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام معزز سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اسی طرح سے آپ کو صحابہ کرام اور بزرگان دین و عظام کے بارے میں نئی ویڈیوز آپ کو فراہم کرتے رہیں. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے حسب عادت اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور حلوے سے بھرے ہوئے تھال اپنے مریدوں کے سامنے رکھ دی. خدمتگاروں نے وہ لذیذ حلوہ کھانے کے بعد عرض کیا، شیخ یہ حلوہ بازار کے بغدادوں میں ملتا ہے. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کی حیرت کے جواب میں فرمایا، میرے لیے بغداد کے بازار اور جنگل سب برابر ہیں. اس قسم کی کرامات کا شہرہ سن کر مکہ معظمہ، بصرہ، بغداد اور دیگر شہروں میں کئی گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے معتاد عقیدت رکھتا تھا. اس کی نظر میں حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ ولی با کرامت تھے. اس گروہ میں اپنے زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ حفیظ رحمۃ اللہ علیہ نمایاں تھے. دوسرا وہ گروہ جس نے اپنی عقیدت میں انتہائی مبالغے سے کام لیا. یہ لوگ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی سمجھتے تھے. معاذ اللہ. تیسرا گروہ اگرچہ علماء پر مشتمل تھا لیکن اس گروہ کے لوگ حضرت منصور حلاج کو شعبد باز اور ساحر کہہ کر پکارتے تھے. چوتھے گروہ میں بھی علماء شامل تھے مگر یہ لوگ کھلی دشمنی پر اتر آئے تھے اور تحقیق کی زحمت اٹھائے بغیر سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی اور کافر کہا کرتے تھے. چونکہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں میں انتہائی متنازع شخص ہے، اس لیے ان کے بارے میں جس قدر معلومات حاصل ہو سکی ہیں وہ حرف بہر سنائی جا رہی ہیں. جس مورخ نے سب سے پہلے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہایت گستاخانہ اور جاہلانہ لہجے میں کیا ہے وہ علی بن سعد ہے. اس کی لکھی ہوئی تاریخ صلح طبی کافی شہرت رکھتی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تاریخ کے ایک باب کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، حلاج ایک گمراہ اور خبیث آدمی تھا. وہ شہر بہ شہر پھرا کرتا تھا اور جاہلوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا. بعضوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا کہ وہ اہل بیت کا داعی ہے اور بہت سے لوگوں سے کہتا کہ وہ عقیدتاً سنی ہے. شیعوں کے سامنے شیعہ بن جاتا اور معتزلہ کے سامنے کسی معتزلہ کا روپ دھار لیتا. اس کے علاوہ ہاتھ کا بڑا چالاک اور شعبد باز تھا. اسے طب کا دعویٰ تھا
کیمیا کا تجربہ رکھتا تھا، ہمیشہ شوق دے کے لیے کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے بہت سے بیوقوفوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حلول کا قائل ہوا۔ اس عقیدے کو ماننے والوں کا خیال ہے کہ خدا کسی انسان کی ذات میں سما جاتا ہے۔ پھر اس نے اللہ اور رسول پر افترا باندھا۔ اس کے بہت سے خطوط ملے جن میں حماقتیں اور الٹی سیدھی باتیں تحریر تھی۔ بعض خطوط میں تحریر تھا کہ میں ہی قوم نوح کا ڈبونے والا اور قوم عاد سمود کو ہلاک کرنے والا، اور اپنے مریدوں سے کہتا کہ تم نوح اور موسیٰ ہو، میں نے ان کی روحیں ان کے بدن میں لوٹا دی۔ آگے چل کر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور مورخ ابن ندیم کا ایک اقتباس اس طرح پیش کرتے ہیں: حلاج ایک ہیلا گر اور شوق کے باز تھا۔ اس نے صوفیہ کے طریقے اختیار کر لیے تھے، ان کے الفاظ بولتا تھا اور ہر علم کا دعویٰ کرتا تھا، حالانکہ وہ اس سے خالی تھا۔ البتہ علم کیمیا کچھ جانتا تھا، اپنے مقلدوں میں بیٹھ کر الوہیت کا مدعی تھا اور حلول کا قائل تھا۔ سلاطین کے سامنے اپنا مذہب شیعہ ظاہر کرتا اور عوام کے سامنے صوفیوں کا مذہب، اور بیچ بیچ میں یہ بھی دعویٰ کرتا جاتا کہ الوہیت اس میں حلول کر گئی ہے اور نعوذ باللہ وہ خدا ہے۔ اس طرح علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تاریخی حوالے پیش کیے اور انہیں معتبر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے: تمام تاریخیں اس امر پر متفق اللفظ ہیں کہ علاج، نیرنگ، شعبدہبازی اور ہاتھوں کے کھیل میں بہت چالاک اور بہت ہوشیار تھا۔ روپے برسا دیتا تھا، طرح طرح کے میوے منگوا دیتا تھا، ہوا پر اڑتا تھا اور بھی کچھ عجائبات دکھاتا تھا۔ ایک بار ایک شخص نے کہا کہ تم کوئی ایسا سکہ دکھاؤ جس پر خلیفہ کے بجائے تمہارا نام کندہ ہو۔ لیکن یہ بازی گر الوہیت کے دعوے کے باوجود اپنے نام کا ایک سکہ بھی بنا کر نہ دکھا سکا۔ اس کے ہم سفر کا بیان کہ حلاج اس کے ساتھ اس غرض سے ہندوستان آیا کہ یہاں کی مشہور شعبدہ بازیوں کی تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ اس کے سامنے ایک عورت سے حلاج نے رسی پر چڑھ کر غائب ہو جانے کا شعبدہ سیکھا۔ راہ میں گڑھے کھود کر کہیں پانی، کہیں میوہ، کہیں کھانا چھپا دیتا۔ پھر وہ اپنے ہمراہیوں کو لے کر اس سمت میں سفر کرتا اور بوقت ضرورت اپنی کرامتوں کے تماشے دکھاتا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضمون میں ابو الریحان البیرونی کی کتاب آثار الباقیہ سے بھی ایک اقتباس پیش کیا ہے۔ البیرونی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے: ابن مقطع کے بعد ایک صوفی منش شخص حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا۔ نسلاً یہ ایرانی تھا، پہلے یہ مہدی بنا۔ وہ ایک شعبدہ باز اور پرفریب آدمی تھا۔ ہر مذہب اور ہر فرقے کے آدمی کے سامنے اپنے آپ کو اسی فرقے اور مذہب کا بتاتا تھا۔ پھر یہ دعویٰ کیا کہ اس میں روح الہی حلول کر گئی ہے اور
اس لیے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ خط میں اپنے پیروکاروں کو لکھا، خدائے ازلی کی طرف سے فلاں بندے کے نام۔ اس کے مرید جواب میں لکھتے، اے وہ ذات جو ہر زمانے میں مختلف قالب اختیار کرتی رہی ہے اور اب حسین بن منصور کے قالب میں ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون مشہور رسالے معارف کے شمار اپریل 1917 میں شائع ہوا تھا۔ علامہ نے جس قدر بھی تاریخی حوالے پیش کیے ہیں وہ سب کے سب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ شخصیت کی نفی کرتے ہیں۔ خود سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے جو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اسے پڑھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کے دل میں حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود نہیں۔ صوفی اور ولی سمجھنا درکنار، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ عریب بن سعد ابن ندیم، ابو ریحان البیرونی اور دوسرے مورخین کی طرح علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت منصور حلاج کو ایک دھوکے باز اور جادوگر سمجھتے تھے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ جس فرقے کے لوگوں سے ملتے تھے انہی کا مذہب اختیار کر لیتے تھے، گویا وہ موقع محل کے اعتبار سے اپنے عقائد اور نظریات کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ اس بحث سے قطع نظر وہ زمانہ ساز انسان نہیں تھی۔ ایک نہیں ہزاروں شہادتیں موجود ہیں کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جس بات کو درست سمجھتے تھے اس کا اظہار برملا کرتے تھے۔ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی اسی بے باکی کے سبب ان کے اساتذہ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ پھر 8 سالہ قید کے دوران اور آخر میں سولی پر چڑھتے وقت منصور حلاج نے جو استقامت دکھائی ہے وہ کسی شعبدہ باز یا جادوگر کے بس کی بات نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے محققین نے عریب بن سعد ابن ندیم، خطیب بغدادی، ابو ریحان البیرونی اور اسی قسم کے دیگر مورخین کی روایتوں کو غلط قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اکرام کے سامنے مذکورہ مورخین کی روایتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تینوں بزرگ نہ صرف حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ عظمت کے قائل تھے بلکہ اس زمانے میں موجود بھی تھے جب ایک سوختہ جاں عاشق و تحفتوں کی آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ الغرض مسلسل کرامتوں کا اظہار حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وبال جان بن گیا۔ پہلے انہیں شعبدہ باز اور ساحر قرار دیا گیا، پھر الزام لگایا گیا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ حکومت وقت کے خلاف در پردہ سازشیں کر رہے ہیں اور عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا تختہ الٹ کر تخت خلافت پر متمکن ہونا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک شخص جسے اپنی جان تک کا ہوش نہ ہو وہ سیاست کی ہنگامہ آرائیوں میں کس طرح ملوث ہو سکتا ہے۔ آدمی اقتدار تو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ عیاشانہ اور آمرانہ زندگی بسر کرے، مگر جس شخص کا یہ حال ہو کہ ایک ہی لباس میں کئی سال گزار دے، کئی دن بھوکا اور پیاسا رہے، اور اسے تخت خلافت کی حوث کس طرح ہو سکتی ہے؟
مگر چونکہ ہمارے مورخین حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو الہ باز اور فتنہ گر قرار دیتے ہیں، اس لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے ہم خیال ہیں۔ ذیل میں ان کے مضمون کا ایک اہم اقتباس پیش کیا جا رہا ہے، جس سے بظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی شدید ترین ریاضتیں اس لیے تھیں کہ وہ عوام میں شہرت حاصل کر سکیں اور پھر اس شہرت کا سہارا لے کر منصب اقتدار تک پہنچ جائے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ منصور حلاج کے واقعے میں جو اصل حقیقت پوشیدہ ہے اسے تلاش کرنا چاہیے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ اور بنو عباس کی خلافت کا قیام صرف اہل عجم کی سازش کا نتیجہ تھا۔ ابو مسلم خراسانی جو اس انقلاب کا ہیرو ہے، وہ کوہستان اور خراسان میں پہلے داعی بنا، پھر داعی سے نبی اور آخر میں نبی سے خدا ہو گیا، یعنی لوگ اسے خدا کا اوتار ماننے لگے۔ ہندوؤں کا بھی یہی نظریہ ہے، رام، کرشن اور شنکر وغیرہ کو خدا کا اوتار سمجھا جاتا ہے۔ آخر خلافت عباسیہ کے قیام کے بعد خلیفہ منصور نے ابو مسلم خراسانی کو قتل کرا دیا، لیکن اس کے بعد ان علاقوں میں اس کی خدائی کا زور باطل نہیں ہوا۔ مجوسی، فارسی اور اہل عجم اپنی ملکی اور وطنی حکومت کے قیام کی مختلف تدبیریں سوچتے تھے، اور وہ سب بیکار باتیں ثابت ہوئی تھیں۔ آخر وہی تدبیر کامیاب نظر آئی جو ابو مسلم نے اختیار کی تھی۔ چنانچہ خلافت عباسیہ کے قیام کے ساتھ یہ سازشیں شروع ہو گئیں۔ بابا قرمی اور مکہ خراسانی نے کوہستان، خراسان اور ترکستان کے علاقوں میں سالہ سال تک خدائی کی، اور خلیفہ کی فوجیں شکست پر شکست کھاتی رہی، اور بڑی مشکل سے یہ فتنہ فروغ ہو سکا۔ اہل عجم کا ایک اور گروہ تھا جو ملکی حکومت سے مایوس ہو کر حکمراں طبقے میں اثرات پیدا کر کے دخیل کار ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس میں ان لوگوں کو کامیابی ہوئی، اور خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ صفح سے لے کر مامون رشید تک تمام کاروبار انہی کے ہاتھوں انجام پاتا رہا۔ پھر جب معتصم باللہ تخت نشین ہوا تو اس نے ایرانیوں کی جگہ ترکوں کو دے دی۔ اب عرب و عجم کے بجائے ترک و عجم میدان میں تھے۔ عام ہر دل عزیزی اور جمہوری کی ہمدردی ایران و عراق میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ چنانچہ دونوں طاقتیں اسی اساس کے سارے کھڑی ہوئی تھی۔ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ ایران و ترکستان میں دیالمہ نے ایک مستقل حکومت قائم کر لی۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں پیدا ہو گئیں۔ اب خلافت بغداد کی حیثیت ایک قدیم یادگار کی رہ گئی تھی۔ ان رئیسوں اور سلاطین میں سے جس کا قابو چل رہا ہوتا خلافت کے کاروبار پر اپنا قبضہ جما لیتا۔ اسی اثنا میں وہ عظیم الشان طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ عراق میں قرامطہ کا گروہ پیدا ہوا، اور افریقہ میں ایک مہدی کا ظہور ہوا جو فاطمیت کے مدعی بھی تھے۔ ان کے داعی اور جاسوس درویشوں اور زاہدوں کی صورت میں تمام بلاد اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ مہدیوں کا گروہ بڑھتے بڑھتے مصر پر قابض ہو گیا، اور کئی سو برس تک وہاں بڑے جاہ و جلال سے حکومت کی۔ قرامطہ نے جو حقیقتاً مجوسی تھے 10-12 سال تک مسلمانوں پر وہ مظالم توڑے کہ ان کے بیان سے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ان لوگوں نے عین حج کے موقع پر عرب پر حملہ کیا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا، ہزاروں حاجیوں کو تحت کیا، بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے، پھر ادھر سے فرصت پا کر دارالخلافت کا رخ کیا۔ دم بدم ان کے آگے بڑھنے کی خبریں آتی رہتی تھی۔ خلیفہ بغداد سے فوجوں پر فوجیں بھیج رہا تھا اور وہ شکست کھا کھا کر پیچھے لوٹ جاتے تھے۔ آخر بڑی مشکل سے کئی سال میں جا کر ان کا زور گٹا اور وہ صرف ایران کے کوہستانی علاقے میں باطین کے لقب سے سمٹ کر رہ گئے۔ 301 ہجری سے 310 ہجری تک ان فتنوں کے عین عروج اور شباب کا زمانہ تھا۔ ان فرقوں کے داعی عوام کو فریب دینے والے عجیب و غریب دعووں کے ساتھ اٹھتے تھے، ظاہری زہد و تقوی اور شعبدہ گری کی کرامات دکھاتے ہوئے خاموشی کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پھرا کرتے تھے۔ عوام ان کے گرویدہ ہوتے جاتے اور معتقد بن جاتے۔ جب ایک جمعیت پیدا ہو جاتی تھی تو موقع پا کر یہ بازیگر جدھر چاہتے تھے ان بیوقوفوں کو جھونک دیتے تھے۔ عین اسی ہنگامہ خیز میں حلاج کا ظہور ہوا۔ یہ شخص دنیا کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی ریاضت ہائے شاقہ برداشت کرتا تھا، پہاڑ پر چڑھ کر دن بھر دھوپ میں بیٹھتا تھا۔ ہندوستان آ کر یہاں کے نروں سے بہت سے شعبدے سیکھے، پھر واپسی میں اس نے عراق کو اپنا مسکن بنایا۔ پہلے ایک داعی کی حیثیت اختیار کی، لوگوں کو اپنی کرامتیں دکھاتا ہوا، سرکاری عہدیدار سے نظریں بچاتا ہوا، اس گاؤں سے اس گاؤں اور اس شہر سے اس شہر میں پھرا کرتا۔ لوگوں کا بڑا مجمع اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اب اس نے نئے نئے دعوے شروع کر دیے اور اس کے مرید ہر بات پر آمنا و صدقن کہتے جاتے۔ آخر خدائی تک نوبت پہنچی۔ سب سے پہلے 299 ہجری میں سرکاری عہدیداروں پر اس راز فاش ہوا۔ عراق میں ایک مقام سوس ہے۔ ایک دن محکمہ خبر رسانی کا افسر اعلیٰ وہاں کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے آپ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں کہہ دوں گی۔ محکمہ خبر رسانی کے افسر اعلیٰ نے اس بوڑھی عورت کو مشکوک سمجھ کر گرفتار کر دیا۔ پھر تنہائی میں اس سے پوچھا تو کیا کہتی جا رہی تھی اور کن لوگوں سے پیچھا چھڑا رہی تھی؟ شروع میں تو بوڑھی عورت نے کچھ بتانے سے انکار کیا، مگر جب افسر اعلیٰ نے اسے ڈرایا دھمکایا تو وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے گھر کے پاس علاج نامی ایک شخص آ کر اترا ہے۔ میرے گھر کے پاس حلاج نامی ایک شخص آ کر اترا ہے جس کے پاس دن رات لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ وہ لوگ چپکے آتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ افسر اعلیٰ نے اسی وقت سپاہی بھیجے اور حلاج کو اس کے مریدوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب حلاج سے باز پرس کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا، نہ میں حلاج ہوں اور نہ اس نام کے کسی شخص کو جانتا ہوں۔ محکمہ خبر رسانی کے افسر اعلیٰ نے بہت کوشش کی مگر حلاج نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا کہ وہ حلاج ہے۔ آخر کچھ جاننے والوں نے گواہی دی کہ وہی حلاج ہے۔ جب مزید تفتیش کی گئی تو بہت سے خطوط اور کاغذات اس کے پاس سے برآمد ہوئے۔ افسر اعلیٰ نے دربار اخلاقت کو اطلاع دی
اور خلیفہ کے حکم پر حلاج کو زنجیریں پہنا کر بغداد روانہ کی، پھر اسے حوالہ زندان کر دیا گیا۔ اس زمانے میں اسلامی حکومتوں میں اعلیٰ ترین عہدے دو تھے، وزارت اور حجابت۔ اس وقت بغداد میں حامد بن عباس وزیر تھا اور ابن نصر قشوری حاجب۔ حامد بن عباس اور ابن نصر قشوری باہم چشم کی تھی۔ حامد نے حلاج کو قید کیا تھا۔ حلاج نے اپنا منتر نصر قشوری پر پھونکنا شروع کر دیا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نام کا مقتدر تھا۔ حکومت کی باغ حرم سراؤں یعنی شاہی خاندان کی عورتوں کے ہاتھ میں تھی۔ حرم سرا کی بڑی ماما کو قہرمانہ کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں تمام حرم سرا جزوکل ہوتا ہے۔ یہ قہرمانہ سلطنت کے انتظامات میں اس قدر دخیل کار ہو گئی تھی کہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پاتا۔ خلیفہ مقتدر باللہ کی ماں باقاعدہ دربار لگا کر بیٹھتی تھی اور احکام نافذ کرتی تھی۔ عورتوں کو ہر زمانے میں دعا، تعویذ، گنڈے اور دیگر عجائبات و کرامات پر جس قدر جلد یقین آ جائے وہ سب کو معلوم۔ منصور حلاج ان فنون میں طاق تھا، اس نے انہی ہتھیاروں سے ان پر وار شروع کر دیے۔ یہ وار کارگر ثابت ہوئی۔ حرم کی عورتیں، بہت سے وزراء، آس پاس کے امراء، دارالخلافے کے بہت سے اعلیٰ عہدیدار اور شہر کے عوام کو اس نے اپنا ہم آہنگ بنا لیا۔ ابن نصر قشوری حاجب بھی اس سے جا کر مل گیا۔ اب حکومت کے خلاف انقلاب کا مسئلہ تیار تھا۔ حامد بن عباس نے خلیفہ مقتدر باللہ سے حلاج کے قتل کا اذان طلب کیا اور اس کی کتابیں پیش کی، جن میں بعض باتیں خلاف شریعت تھیں۔ قاضی نے اس کے قتل کا محضر تیار کیا۔ یہ ہے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، جسے ہم نے حرف بحرف نقل کر دیا۔ اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج ابو مسلم خراسانی، بابا قرمی اور مکہ خراسانی کی طرح معاذ اللہ خدائی کے دعوے دار تھے، اور ان کی ساری ریاستیں محض اس لیے تھیں کہ وہ کسر خلافت کی تہم پرست خواتین کو اپنے شعبدہ بازیوں سے اور بغداد کے عوام کو اپنے ساحرانہ کلامات سے متاثر کر کے انقلاب کی فضا تیار کر، اور موقع ملتے ہی عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا تختہ الٹ دیں۔ اس کے بعد یا تو خود خلیفہ وقت بن بیٹھیں یا پھر اپنی طرح گمراہ لوگوں کو برسر اقتدار لے آئیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سیاسی تجزیے کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نے جو کچھ اوپر لکھا ہے وہ ابن سعد قرطبی، ابن حوقل بغدادی اور ابن ندیم بغدادی کے بیانات کا لفظی ترجمہ ہے۔ مزید اطمینان کے لیے ہم اصل عبارت نقل کر دیتے ہیں۔ ابن سعد قرطبی کا بیان ہے کہ حلاج ایک گمراہ اور خبیث آدمی تھا، شہر بشہر پھرا کرتا تھا اور جاہلوں کو بہکایا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ امام رضا کا داعی ہے، غرض ہمیشہ انہی شعبدہ بازیوں سے اس نے بہت سے بے وقوفوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کے بارے میں
مزید جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔